صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1410 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن کے ساتھ اس روایت کی مطابقت سلیمان نے عبداللہ بن دینار کی روایت سے کی ہے، اور ورقہ نے ابن دینار سے کہا، ان سے سعید بن یسار نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کی روایت مسلم بن ابی مریم، زید بن اسلم اور سہیل نے ابو صالح سے کی، ان سے ابو ہریرہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1411 حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1412 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی، اس وقت صاحب مال کو یعنی کہ مالدار آدمی کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو آگے سے جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1413 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے، ایک فقیر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محفظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فقرا و فاقہ کا، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے، پھر اللہ تعالیٰ کے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔
پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی، یعنی کہ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو آگ ہی آگ نظر آئے گی، اور بائیں طرف بھی دیکھے گا تو آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1414۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہو جائیں گی، کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1415۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقہ کرنے کی آیت نازل ہوئی تو ہم بوجھ اٹھا کر مزدوری کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے بہت سا صدقہ دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو رایا کار ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے ایک سا صدقہ دیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس ساہ کے صدقے سے بے نیاز ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ان اہل ایمان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو خوشی سے زیادہ صدقہ دیتے ہیں اور ان سے بھی مذاق کرتے ہیں، جو محنت سے کما کر لاتے ہیں، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مذاق کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا۔ فائدہ: یہ طعنہ زانی اور مذاق کرنے والے کم بخت منافق لوگ تھے، انہیں کسی طرح بھی چین نہیں آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 8000 درہم صدقہ کیا تو انہیں رایا کار کہنے لگے، اور ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے محنت مزدوری کر کے ایک سا کھجور بطور صدقہ دی تو ان سے مذاق کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے، انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں مقدار نہیں بلکہ معیار کی قدر و قیمت ہے، وہاں تو دل کا خلاص دیکھا جاتا ہے، اس کی موجودگی میں ایک سا کھجور بھی بہت ہے۔ ان حدیثوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صدقہ ہے یہ حرام مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، وہی صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے جو حلال مال سے ادا کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹے سا کھجور کا ٹکڑا ہی نہ کیوں ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، ان کے پاس مال و دولت اس قدر ہو جائے گا کہ وہ آدمی ڈھونڈیں گے صدقہ دینے کے لیے، ان کو آدمی نہیں ملے گا۔ جب وہ کسی کو اپنا صدقہ پیش کریں گے تو آگے سے وہ آدمی کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سونا چاندی لے کر آدمی گھومیں گے، کوئی اس کو بھی لینے والا ان کو نہیں ملے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ جب
آدمی اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ ان کو ڈھونڈنے سے بھی صدقہ لینے والا آدمی نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 1414 اور 1415 میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر گھومے گا، لیکن اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہر آدمی اس وقت مالدار ہوگا اور بہت دولت والا ہوگا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس وقت عورتوں کی کثرت کی وجہ سے ایک مرد کے ہاں 40 عورتیں پناہ گزین ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صدقہ دینے کا حکم ہوا تو صحابہ اکرام جب ان کو خبر ہوئی صدقے کی اہمیت کے بارے میں تو وہ مالدار نہیں تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم صدقہ دے کر اپنے درجات بلند کریں تاکہ آخرت میں ہم بھی مالدار لوگوں کے برابر ہوں، کہ کہیں ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو وہ دن کو مزدوری کر کے بوجھ اٹھا کے تو وہ جو مزدوری ملتی تھی اس میں سے کچھ حصہ وہ صدقہ کیا کرتے تھے، وہ صدقے کے لیے مزدوری کرتے تھے، اس سے چند دینار ملتے تھے اور پھر وہ اس کا صدقہ کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھ لو، آدمی کے پاس اتنا مال اور دولت بھی ہے، لیکن اس کی لالچ اتنی زیادہ ہے اور اس کو محبت اتنی زیادہ ہے مال کے ساتھ کہ وہ صدقہ دینے کی اہمیت کو بھولا ہوا ہے، اور وہ آخرت کو بھی بھولا ہوا ہے کہ وہاں پر اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو لہذا ہر آدمی کوشش کرے وہ اپنی زندگی میں اس کے پاس جو مال ہے اس میں اپنی ضرورت کا رکھ کر اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر کے باقی وہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ صدقہ دے کر اپنے درجات بلند کرے۔ کیونکہ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ صدقہ دینے کے لیے محنت اور مزدوری کرتے تھے، اور پورا دن لگا کر پھر ان کو چند سکے جو مزدوری کے ملتے تھے پھر وہ اس کا صدقہ کرتے تھے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہی حدیثوں کے ساتھ کمپلیٹ کرتا ہوں، تو نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔